السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جو لوگ بدعات کو انجام دیتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں، بدعات کو سنت سمجھتے ہیں، اس کی جانب لوگوں کو بلاتے ہیں، ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی اس کائنات کے اندر لعنت پڑتی ہے اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1978 کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت ہے جو کسی بدعتی کو پناہ دے، اور جو اس کائنات کے اندر بدعات کو انجام دیتے ہیں، بدعتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ اس تعلق سے حدیث موجود ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 7052 کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہارا امیر کارواں ہوں گا، پیش رو ہوں گا۔ جو شخص حوض کوثر تک پہنچ جائے گا وہ پی لے گا، ومن شرب لم یظما، اور جو شخص پی لے گا اس سے پھر پیاس نہیں لگے گی۔ کچھ لوگ میری طرف آ رہے ہوں گے، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا کہ یہ میری امت میں سے ہیں، لیکن انہیں حوض کوثر تک پہنچنے سے روک دیا جائے گا۔ یحال بینی و بینہم، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ قائم کر دی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ فرمایا جائے گا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو پتہ نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیسی کیسی بدعات کو انجام دی تھی۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دوری ہو، بربادی ہو ایسے شخص کے لیے جنہوں نے میرے بعد میری شریعت میں تبدیلی کی، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی شخص بدعت سے اس دنیا کے اندر جتنا قریب ہوگا، بدعت کو جتنا اپنے سینے سے لگائے گا، قیامت کے دن وہ حوض کوثر سے وہ اتنا ہی دور ہوگا اور جہنم سے وہ اتنا ہی قریب ہوگا۔ لہٰذا بدعتوں سے نفرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بدعتوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے۔ بدعتوں سے آپ نفرت کریں گے، بدعتوں سے دور رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو بدعتوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔